آداب، جے ہند۔ آج لوگوں کے دل میں بڑی کشمکش رہتی ہے کہ کیا پریشانیاں ہیں، کیسے ان سے نپٹارا ہو، کیسے ان کو سنا جائے، کیسے ہم آگے اپنی بات پہنچائیں۔ تو اس کے لیے خوش قسمتی ہے کہ ذیشان علی صاحب کے ساتھ ہم لوگوں کا آج ایک رابطہ ہوا اور ان کے ساتھ بیٹھ کے ہم لوگ کی گفتگو کریں گے، اور یہ بہت اچھی اس پہ ایک ہم لوگوں کو کوئی ایک شارٹ سٹوری، ایک ہم لوگوں نے موضوع شروع کیا ہے کہ لوگوں کے دلوں کو سمجھانے اور بہلانے کے لیے۔ تو ذیشان صاحب، آپ کا بہت استقبال ہے ہمارے اسٹوڈیو میں، اور یہ جو پریشانیاں چل رہی ہیں، لوگ جو اس طرح سے پریشان ہو جاتے ہیں کیا کیا جائے، تو وہ جو سب کی سنتا ہے، جس پہ ہمارا آپ کا گفتگو ہوئی تھی، تو آپ اس پہ کوئی ایک شارٹ سٹوری ہم لوگوں کو بتائیں کہ لوگوں کو ایک موٹیویشن ملے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں ایشور کے نام سے، جی، جو بہت مہربان اور رحم کرنے والا ہے۔ یہ ہم لائنیں اپنی زندگی میں پڑھتے ہیں کام کرنے سے پہلے، کسی ایسی شکتی سے، کسی ایسی طاقت سے جسے ہم نے دیکھا تو نہیں ہے مگر اس پہ یقین ہے کہ پوری دنیا کا نظام چلا رہا ہے، تو سنتا سب کی ہے۔ آپ نے کہا کوئی ایک شارٹ اسٹوری، تو میں نے دیکھا کہ ایک میری نظر سے ایک واقعہ گزرا جو بہت وائرل بھی ہوا اور بہت لوگوں تک پہنچا ہوا، اور اس نے اندر سے جیسے وجود کو ہلا کر کے رکھ دیا۔ بہت سامنے کی چیز تھی۔ میں ایک واقعہ سنا تھا کہ ایک ڈاکٹر تھا، بہت بڑا ڈاکٹر تھا، وہ بچوں کے امراض کا ماہر تھا، ایکسپرٹ تھا۔ اتفاق سے اسے کسی کنٹری میں جانا تھا، کسی ملک میں جانا تھا جہاں اس کی بہت امپورٹنٹ میٹنگ تھی یا کانفرنس تھی، اس میں اس کو شرکت کرنا تھا۔ تو وہ گھر سے نکلا اور جیسے ہی ایئرپورٹ پہ پہنچا، وہ پہنچنے کے بعد فلائٹ اس کی گئی۔ راستے میں اچانک سے فلائٹ میں یہ اعلان ہوتا ہے کہ کسی وجہ سے فلائٹ نہیں لے جا سکتے، حالات سازگار نہیں ہیں، موسم خراب ہو گیا ہے۔ اچانک سے ایمرجنسی لینڈنگ ہوتی ہے، اور یہ بہت بے چین اور پریشان، کیونکہ اس کو اس میٹنگ میں پہنچنا، اس کانفرنس میں پہنچنا بہت زیادہ ضروری تھا، بہت امپورٹنٹ تھا۔ وہ بے چین ہو کے اسی کشمکش میں تھا، اسی الجھن میں تھا کہ ایئرپورٹ پہ ہی کسی نے اس سے آ کر کے اسے سلام کیا، اس سے ملاقات کی، اور اس نے پہچان لیا کہ ڈاکٹر صاحب آپ کا نام یہ ہے، آپ بہت بے چین ہیں، آپ کو فلاں کانفرنس میں جانا ہے۔ وہ حیرت میں پڑ گیا کہ مطلب مجھے جانا ہے، اس سے مجھے پہچان لیا ہے، اسے یہ کیسے خبر کہ مجھے اس کانفرنس میں جانا ہے۔ کل میں آپ کی مدد کر سکتا ہوں، میں ڈرائیور ہوں پیشے سے، میں گاڑی ڈرائیو کرتا ہوں، مجھے راستے پتہ ہے، میں آپ کو وہاں تک پہنچا سکتا ہوں۔ یہ بڑا خوش ہوا، اس نے اس اندیکھی طاقت کا شکریہ ادا کیا، اس نے ہماری اس مطلب نیک نیتی پر اس نے ہماری اس غیبی مدد کی، اور ہم کانفرنس میں پہنچ جائیں گے۔ بڑی خوشی خوشی وہ سوار ہوا، دونوں باتیں کرتے ہوئے جا رہے تھے، اچانک سے موسم خراب ہو گیا، بہت تیزی سے برف باری ہونے لگی۔ یہ بے چین ہو گیا، اس نے کہا کہ بہت ہی مجبور ہوں، میں معافی چاہتا ہوں، میں بہت کوشش میں نے کی آپ کو پہنچانے کی، مگر میں پہنچا نہیں سکتا، اس لیے کہ حالات سازگار نہیں ہیں، اور راستہ اس طریقے سے بندہ ہوا ہے، ہم انتظار کر لیتے ہیں۔ اب اگر زندگی بچانا، اس وقت ان کو اپنی زندگی بچانا ضروری تھی۔ انہوں نے دور سے دیکھا تو ایک زندگی کا کچھ روشنی نظر آئی کہ جہاں پر ایک جھونپڑی تھی، تو انہوں نے ہمت کر کے زھوپڑی میں گئے، جا کر کے انہوں نے تقلبات کیا، نو کیا، اجازت لی، دیکھا ایک ضعیفہ، ایک بوڑھی عورت بیٹھی ہوئی ہے، اور وہ اپنے مالک کو بیٹھی ہوئی یاد کر رہی ہے، نماز پڑھ رہی تھی۔ تو اس نے لوگوں کا استقبال بڑے خوش دل سے کیا، کہ خوشی ہے کہ آپ ہمارے مہمان بن کر کے آئے، میں آپ کی خدمت کیا کر سکتی ہوں؟ اس وقت موسم سرد ہے، یہ کافی، یہ چائے، یہ تمام چیزیں مہیا ہیں، آپ کھا لیں اور آرام کریں۔ تو ڈاکٹر نے چونکہ نئی جگہ پر تھا، تو فطری طور پر اپنی آس پاس چیزوں کو دیکھتا ہے، سامنے والے کی سائیکالوجی ریڈ کرتا ہے۔ تو اس نے بڑے غور سے اسے دیکھا کہ وہ بار بار مسلح پہ بیٹھی عبادت تو کر رہی تھی، مالک کو یاد تو کر رہی تھی، مگر منہ موڑ کے کوئی سی چیز کو بار بار دیکھ رہی تھی۔ تو اس نے دونوں کا مشاہدہ کیا، اس عورت سے پوچھ لیا، آپ پریئر کر رہی ہیں، نماز پڑھ رہی ہیں، دعا کر رہی ہیں، مالک سے لو لگائیں گے، کس چیز کو آپ بار بار دیکھ رہی ہیں؟ اس نے کہا میری مجبوری ہے۔ کہا وہ کیا؟ کہ وہ جس چیز کو میں دیکھ رہی ہوں وہ ایک بچہ ہے، اس کے ماں باپ دونوں مر چکے ہیں، اس کا کوئی نہیں، میں اس کی دادی ہوں، میں ہی اس کی زندگی کا سہارا ہوں۔ یہ بچہ مجبور اور معذور ہے، اس لیے کہ وہ ایک ایسی بیماری میں مبتلا ہے کہ جس کا علاج کرا پانا میرے بس کی بات نہیں ہے۔ اس نے کہا کیوں؟ کہ ایسے مرض میں مبتلا ہے کہ اس کا علاج کا صرف اور صرف ایک راستہ ہے، وہ ایک ڈاکٹر ہے جس کا نام یہ ہے، اور وہی سے دیکھ سکتا ہے۔ نہ میرے پاس اتنے راستے ہیں، نہ میرے پاس اتنی دولت ہے، نہ میرے پاس اتنے پیسے ہیں، نہ میرے پاس اتنے روابط ہے کہ میں وہاں تک پہنچ سکوں، نہ میں اس تک جا سکتی ہوں۔ اب مالک پہ بھروسہ،
اب مجھے مالک پہ بھروسہ ہے، وہی کوئی راستہ نکال سکتا ہے۔ وہ ڈاکٹر وہاں سے اٹھنے کے بعد اس نے سجدے میں سر رکھ دیا، اس لیے کہ جس ڈاکٹر کی ضعیفہ کو تلاش تھی یہ وہی ڈاکٹر۔ اور راستے آپ دیکھیں کیسے بنے ہیں، فلائٹ کا رکنا اترنا، اس ڈرائیور کی ملاقات ہونا، پھر راستے میں طوفان کا آنا، پھر اس کے گھر تک پہنچا، یعنی اس سے جو لو لگاتا ہے، جو سب کی سنتا ہے، بہت عمدہ بات، وہ اس تک پہنچا دیتا ہے جو سچے دل سے پورے یقین کے ساتھ اس امید میں رہے کہ ہم جس کا سجدہ کرتے ہیں، جس کا شکر ادا کرتے ہیں، وہ ہماری سنتا بھی ہے، وہی راستے بھی فراہم کرتا ہے۔ کیا بات! مطلب اگر ہم اس پہ آپ کی اس شارٹ سٹوری اور کہانی اور قصہ ہم اس کو کوئی بھی نام دیں، اتنی انسپائریشنل سٹوری ہے کہ واقعی کہ وہ جو سب کی سنتا ہے، وہ ڈاکٹر جو نصیب نہیں تھا، وہ ڈاکٹر اپنے آپ اس کے دروازے پہ پہنچ گیا، اپنے آپ اس کے دروازے پہ پہنچ کے اپنے آپ وہاں تک اس کا پہنچنا، اور جس طرح سے اس عورت نے اس لوگوں کا استقبال کیا، اور ان کو جس طریقے سے وہ اس وقت ان کی جان بچی، تو بعد میں وہ ڈاکٹر اپنے آپ اس بچے کی جان بچانے کی جو اس کو جستجو اور تو اس کا بھی انتظام کر دیا۔ تو بہت اچھی بات ذیشان صاحب آپ نے یہ کہی، اور ہم لوگ آگے بھی اس یقیناً شارٹ سٹوریز پہ کہ جو لوگ اس وقت پریشانیوں میں مبتلا ہیں، پریشان ہیں، ان کو اس طرح کی باتوں سے موٹیویشن ملتا رہے گا۔ اور یہ وہ چیزیں ہیں، وہ کہانیاں ہیں، وہ سٹوریز ہیں جس میں ہمارا نہ کوئی دھرم شامل ہے، نہ کوئی مذہب شامل ہے، بس اپنے دل کو اچھا کرنا ہے، اچھی سوچ بنانا ہے، اس سے لو لگانا ہے اوپر والے سے۔ ہم جس کو بھی جہاں بھی جیسے بھی یاد کریں وہ سنتا ہے۔ تو میری گزارش ہے سبھی لوگوں سے کہ کہیں بیٹھ کے کیسے بھی ہو آپ اس سے لو لگائیے، اس کے بتائے ہوئے راستے پہ چلیے، غلط راستوں کو جو منع کیے گئے ہیں ان کو اوائڈ کریے، ان سے ڈریے، اور آس پاس اپنے ارد گرد لوگوں کا خیال کریے۔ بس اس سے زیادہ میرے پاس اتنی خوبصورت باتوں کے اور کوئی الفاظ نہیں ہیں، بس اس کے عوض میں بہت بہت شکریہ ذیشان صاحب، آپ نے واقعی ہم لوگوں کے اندر بھی اور لو لگا دی۔ انسان بہترین حضرت علی نے ارشاد فرمایا ہے کہ بہترین انسان وہ ہے، بلکہ یہ کہا ہے کہ مسلمان وہ ہے کہ جس کی زبان سے، جس کے ہاتھ پیر سے سامنے والا محفوظ ہے، واہ، اسے کسی کی تکلیف نہ پہنچے۔ بہت اچھی آپ فرماتے ہیں تم اگر کسی کو چھوٹا دیکھ رہے ہو یا تو دور سے دیکھ رہے ہو یا غرور سے دیکھ رہے ہو۔ واہ، انسان اپنی زبان کے پیچھے چھپا ہوا ہے، بالکل۔ تو ہماری ذات سے کسی کو تکلیف نہ پہنچانے کا دل جیتے، یہی سب سے بڑی انسانی، سب سے بڑی عبادت، سب سے بڑی سیوا ہے۔ بہت اچھی بات۔ اور دیکھیے یقیناً یہ ہر مذہب میں اور ہر اس میں یہ باتیں کہی گئی ہیں، اور ہر پیغمبر، سنت جو بھی دنیا میں آئے انہوں نے یہی پیغام پہنچایا، مگر وہ پیغام اب پیچھے ہو گیا ہے، دوسری طریقے کی باتیں اب آگے ہو گئی ہیں، مگر ہمیں واپس اس کو زندہ کرنا ہے، اور یہ یونٹی اور یہ چیزوں کو یہاں واپس ہمیں قائم کرنا ہے۔ بہت بہت شکریہ ذیشان صاحب، اور آپ سے بہت جلدی ہم لوگ پھر ملتے رہیں گے، اور اس طرح کی سٹوریز ہم اپنے چینل اور اسٹوڈیو میں آپ کے ساتھ گفتگو کر کے لاتے رہیں گے۔ بہت بہت شکریہ۔ جے ہند۔